سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بے شک اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر تو یہ ہے کہ انصار کے دو قبیلے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے آپس میں دو بدو ہو گئے اور لڑنے کے قریب ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ لیکن ان آیات کے اندر جو پیغام ہے وہ صرف انصار کے ان دو قبیلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے، اور وہ بڑا بنیادی پیغام ہے اور بنیادی تقاضا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام، مضبوطی سے تھامنا، کہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھنا ہو تو اس کو ایک مثال سے سمجھا جائے۔ جیسے ایک بندہ خدا نخواستہ کسی کنویں میں گر جائے اور اب اوپر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اس کو کوئی بچانے کے لیے آدمی آ جائے اور وہ اوپر سے رسی ڈالے اور وہ کہے کہ اس رسی کو پکڑ لو تو باہر آ جاؤ کہ جان بچ جائے گی، اور مضبوطی سے پکڑنا، ایسے نہ ہو کہ تم جو ہے وہ کمزوری سے پکڑو، آہستہ پکڑو اس کو تو واپس دوبارہ گر جاؤ، اور یہ ایک ہی چانس ہے تمہارے پاس، بار بار یہ نہیں ملے گا۔ تب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ اس رسی کو اپنے لیے کتنی بڑی نعمت اور نجات کا اور جان بچنے کا کیسا ذریعہ سمجھے گا، اور پھر اس کو کیسے مضبوطی سے تھامے گا۔ تو یہ جو اس رسی کو جس طرح مضبوطی سے تھامے گا، یا دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے جیسے کوئی بندہ پانی میں بہہ رہا ہے اور آپ اس کو کوئی رسی دیتے ہیں کہ اس رسی کو پکڑ لو اور باہر نکلاؤ، ہم کھینچتے ہیں تم آ جاؤ ورنہ موت ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں رسی کو تھامنا اور پکڑنا، اس کو اعتصام کہتے ہیں۔ الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ
احادیث کی کتابوں میں ایک باب ہے جو اس نام سے ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، ایک روایت میں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اور اسے دانتوں کی مضبوطی سے پکڑ لو. دانت کی گرفت جو ہوتی ہے وہ ہاتھ کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہاتھ سے بھی پکڑو اور دانت سے بھی ساتھ پکڑ لو اس کو، یعنی اتنی مضبوطی سے تم اس کو پکڑو کہ چھوٹنے کا امکان نہ رہے. یہ اعتصام ہے. اور دوسری چیز ہے بحبل اللہ، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی سے یہاں مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ رسی سے مراد وہ رسی نہیں جو ہم صبح و شام جس کو رسی کہتے ہیں. یہاں یہ مثال ہے اور تشبیہ دی گئی ہے رسی کے ساتھ اللہ کے دین کو اور اس کے پیغام کو. حبل اللہ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک یہ وہ رسی ہے جسے اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا ہے. اور گویا کہ یوں سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو مثال دی ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے یہ دنیا یہ پانی ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں اور ہم غرق ہو رہے ہیں، یا ہم کسی کنویں کے اندر، یہ دنیا کنواں ہے اور اللہ کی رسی اوپر سے آئی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑ لو اور پکڑ کر اوپر نکلو، نجات پا جاؤ گے. ورنہ اگر اس رسی کو نہیں تھامو گے تو ہلاکت یقینی ہے. جلدی مرو یا دیر سے مرو، مرنا بہرحال تم نے ہے. تو اس کو فرمایا کہ ہوا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ نے آسمان سے نیچے تمہارے لٹکا دی ہے. اب جو بندہ اس کو تھام لے گا اور مضبوطی سے تھامے گا، مضبوطی سے اس لیے کہہ دیا کہ اس کو چھوڑنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں، تو جو مضبوطی سے تھامے گا وہ نجات پا جائے گا. اور آگے فرمایا جمیعا، سارے کے سارے، یعنی ایک بندہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ساری امت کو یہ حکم ہے کہ تم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو. اب یہاں تھامنے سے مراد کیا ہے؟ تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے دین کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھو، زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دین کو مقدم رکھو اور اس پر چلنے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو. اللہ اس سے تمہاری دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے. یہ نجات ہے. اگر تم گھر میں ہو تو بھی دین کا حکم سامنے رکھو کہ اللہ کا اس وقت حکم کیا ہے. اگر مسجد میں ہو تو بھی، بازار میں ہو تو بھی، اگر تم جو ہے عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہو تو بھی، اور اگر تمہارے پاس حکومت کا قلم دان ہے تو بھی، ہر موقع پر تمہارے لیے نجات کا راستہ دین ہے. اس کے علاوہ ہلاکت ہے، تباہی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ امت کی اجتماعیت جس چیز پر ہو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا دو، اس سے نجات پا جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ آدمیوں کی مثال، انسانوں کی مثال یا اس امت کے افراد کی مثال ریوڑ کی طرح ہے، جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کا بھیڑیا شیطان ہے، اور بھیڑیا اس بکری کو اچکتا ہے جو ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، سائڈ پہ ہو جاتی ہے. کیونکہ ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی تنہا بکری کو، پیچھے رہ جانے والی کو ایک سائڈ پہ کرے. کیونکہ ریوڑ پر جو غلبان ہوتا ہے، اس کا چرواہا ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا. تو شیطان فرمایا کہ اس انسان کو گمراہ کرتا ہے جو امت کے اجتماعی دھارے سے الگ ہو جاتا ہے، مین اسٹریم سے، اجتماعی دھارا. اور وہ اجتماعی دھارا جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان فرمایا علیکم بسنتی. آپ نے فرمایا تفترق امتی الی 77 ملتا، فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے پیروں پر پیر رکھے گی.
حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا جو یہ کام کرے گا. حذو النعل بالنعل، یہ ایسے امت چلے گی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. اور فرمایا کہ ان میں جو ہے وہ 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، اور فرمایا ان میں سے سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک بچے گا. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ کون ہے؟ وہ جو ایک نجات یافتہ گروہ ہے وہ کون ہے؟ وہی اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا نجات پائے گا، باقی نجات نہیں پائیں گے. وہ کون ہے؟ نجات پانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، جو اس دین پر قائم رہے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ما انا، یہ تو ہو گئی سنت کہ حضور کا طریقہ، وہ اصحابی یہ ہے الجماعہ. صحابہ جماعت تھے، ایک اجتماعیت تھے، اہل السنہ والجماعہ، یہ اسی سے لفظ بنا ہے. ہم لفظ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن لفظ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت، یعنی وہ لوگ کہ جو دین میں سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن پاک کو، پھر حدیث کو، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے اجتماع کو، صحابہ کی جماعت کو. جو لوگ ان تین چیزوں کو لے کر چلتے ہیں وہ ہیں اہل حق. ما انا علیہ واصحابی یہ ہے. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت، اور وہ خود حضور نے فرما بھی دیا کہ امت کی مین سٹریم جو اجتماعی دھارا ہے امت کا، ہر زمانے میں رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہے، قیامت کے قریب تک رہے گا، اور پیچھے 1400 سال میں بھی رہا ہے. وہ فرمایا ان امتی لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. اگر کوئی ایک آدھ بندہ گمراہ ہوگا تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، اس کی گمراہی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، لیکن دین محفوظ رہے گا، اور اس دین کو لے کر چلنے والی ایک جماعت بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. اور وہ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو دین منتقل کرے گی، وراثتاً منتقل ہوگا، اور آنے والے لوگ دین اٹھائیں گے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، لیکن دین محفوظ رہے گا. اور وہ جماعت اہل حق کی ہوگی، اور وہ ہے مین سٹریم امت کا اجتماعی دھارا اہل السنت والجماعہ. یعنی جو عقائد میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں وہ دین کے بالکل اعتدال پر کاربند ہیں. فرقے امت میں بہت پہلے بھی پیدا ہوئے، پیدا ہو کے ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے اہل السنت والجماعت کو یہ قبولیت عطا فرمائی، کیونکہ یہ صحابہ کے طریقے پر تھے، حضور کی سنت پر تھے، کہ آج بھی موجود ہیں. اور دنیا میں اس وقت بھی جو امت کی غالب اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ ساری اہل السنت والجماعت. اس کے علاوہ باقی فرقے دائیں بائیں کچھ متفرق موجود رہے، اب بھی کچھ ہیں، لیکن جو غالب اکثریت ہے انہی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. امام رازی، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، دین کے بڑے بڑے ستون پیدا ہوئے. اور انہی میں جو ہے فقہا پیدا ہوئے، انہی میں صلحاء پیدا ہوئے، انہی میں زاہدین پیدا ہوئے، صوفیاء پیدا ہوئے، جنید، شبلی، بایزید، فضیل بن عیاض، ایسے ایسے بڑے نام جو روشن ستارے ہیں اور ان پر انسانیت رشک کرتی ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت کی اسی مین سٹریم کے اندر پیدا ہوئے اور چلتے آئے. تو آج بھی یہ قائم موجود ہے. تو اس کے عقائد، اور جو یہ اہل حق ہیں اور ان کے عقائد جو کتابوں میں لکھ دیے گئے، منضبط کر دیے گئے، ان کے طریقے، اعمال، عادات، اطوار، مسالک، مشارب، وہ سب منضبط ہو گئے. اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر دے. یعنی گویا کہ عملاً اگر کوئی پوچھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، تو اس کا سیدھی سی بات ہے کہ حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں اہل السنت والجماعت کا جو طریقہ ہے دین پر چلنے کا، اس پر چلے گا.
اور پھر چلنے کے ساتھ اگلا کام یہ کرے گا لا تفرقوا، کہ پھر ٹکڑیوں میں نہیں بٹنا، تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا۔ تفرقہ بازی جو ہے یہ بری چیز ہے۔ فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب دشمن پر ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ایاکم وافساد ذات البین، کہ آپس کے جو یہ گڑبڑ ہے معاملات کی اور آپس کے دلوں میں جو توڑ ہے، دوری ہے، اس سے بچو۔ فإنها هي الحالقہ، کیونکہ یہ تو اعمال کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ جیسے اس طرح سے بال کوئی نہیں بچتا سر پر، ایسے ہی یہ جو آپس کا دلوں کا فساد ہے یہ اعمال کو یوں ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو تفریقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفریقہ کا مطلب ہے کہ ایسا اختلاف جو ایک تو دلوں میں نفرت پیدا کر دے، نفرت کے بیج بو دے، اور پھر اس کی بنیاد پر امت اپنے اجتماعی مقاصد کو حاصل نہ کر سکے۔ ہر وہ اختلاف جو اس قسم کا اختلاف ہے، یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے، ایک ہے اختلاف رائے اور ایک ہے تفرقہ بازی، فرقہ واریت جسے کہتے ہیں۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے اور بڑا دقیق فرق ہے۔ اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہے، صرف نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں تو اختلاف نہیں ہوتا۔ دین کی تعبیر جو نبی کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ دین ہوا کرتا، کیونکہ نبی سے اختلاف کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اختلاف رائے صحابہ میں بھی ہوا۔ کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف رائے ہوا، لیکن یہ اختلاف رائے تھا، اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کی قدر تھی۔ یہ اختلاف رائے تھا، اور یہ حسن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، کسی بھی مذہب کی خوبی ہے کہ اس میں اختلاف رائے یعنی سوچ رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب دو ذی رائے بندے ہوں تو ایک کی رائے کچھ ہو سکتی، دوسرے کی کچھ ہو سکتی ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ہماری رائے ایک نہیں ہوتی، سگے بھائیوں کی آپس میں رائے نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے مکان یہاں بنانا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں بنانا ہے، ایسا بنانا ہے، ویسا بنانا ہے۔ تو اختلاف رائے اور چیز ہے، اس کو آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور ایک ہے تفریقہ بازی۔ اب اختلاف رائے صحابہ میں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے مقاصد میں یہ مخل نہیں ہوا۔ اختلاف رائے تھا، لیکن جو انہوں نے فتوحات کرنی تھی، جنگیں لڑنی تھی، جہاد کرنا تھا، دین کے جو کام کرنے سب چلتے رہے۔ ایک کی رائے دوسرے کے مخالف ہے، اس نے اپنی رائے سے جو ہے وہ اس کو دبا دیا اور دوسرے کی رائے پہ عمل کر لیا۔ لیکن تفریقہ جو ہے یہ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اور پھر امت جو ہے وہ ٹولیوں میں بٹ جایا کرتی ہے، اور پھر وہ ٹولیاں کسی ایک مقصد پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا قریب کی مثال آ جائے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں اختلاف رائے تو ہے، شروع سے ہی ہے، اب بھی چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں تفریقہ بھی ہے، فرقہ واریت بھی ہے، ٹکڑیوں میں امت بٹی ہوئی ہے، قوم ٹکڑیوں میں مذہب کی بنیاد پر بٹی ہوئی ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے، اور اس میں جو جلتی پر تیل کا کردار ادا کیا وہ ہماری گورنمنٹوں نے بھی کیا ہے۔ بلکہ اصل حقیقت حال یہ ہے کہ فرقہ واریت کرانے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں، علماء نہیں کرتے فرقہ واریت، ان کو پیچھے سے کوئی چلا دیتا ہے۔ خیر بہرحال یہ کچھ پہچان ہے گروہوں کی، ان گروہوں کو سرکاری طور پر بھی رجسٹرڈ کر دیا گیا، یعنی گویا کہ یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے پر بوچھاڑ ہے، ممبروں سے اور پھر جلسوں میں، پھر ریلیوں میں، پھر احتجاجات میں، یعنی جو توپوں کا رخ ہے وہ بجائے اس کے کہ لادین قوتوں کی جانب ہو اور مذہب دشمن لوگوں کی جانب ہو، ملک و ملت کے دشمنوں کی جانب ہو، اس کی بجائے وہ خود مذہبی لوگوں کے ایک دوسرے کی جانب ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اینڈ پہ کہ ملک و ملت کے لیے کوئی دین کی بنیاد پر ہم ایسی متفقہ قیادت نہیں فراہم کر پاتے جو امت کو لے کر چلنے والی ہو۔ کوئی ایک ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے تفریقہ بازی۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
فرمایا کہ تم تفریقے میں نہ پڑو، یعنی اپنی اجتماعیت کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر اپنی قوت ضائع نہ کر دو، اپنی قوت کو مجتمع رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آگے جو آیات ہیں یہ تو پھر صحابہ ہی کو خطاب ہے کہ صحابہ چونکہ پہلے فرمایا کہ بہت دشمنی میں تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کہ جو جانوں کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب ہے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جنگ احد میں صحابہ بہت بری طرح 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، مدینہ منورہ پورا گویا کہ جو ہے وہ ایک تعزیت گاہ بنی ہوئی تھی۔ اس جنگ کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنے کسی رشتہ دار کو تلاش کرنے کے لیے گیا، تو وہ آخری لمحوں میں تھا، اس نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو ادھر سے ایک اور نے پانی کی آواز دی، وہ بھی زخمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ ادھر چلے جاؤ۔ اب اندازہ لگائیں کہ زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، پیاس کی شدت ہے، اور پانی اس کے اوپر آیا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں ادھر چلے جاؤ۔ اب دوسرے کے پاس پہنچا تو ادھر سے تیسرے نے آواز لگائی، اس نے کہا آگے چلے جاؤ، چوتھے پانچویں، حتیٰ کہ کرتے کرتے میں جب پہلے کے پاس واپس آیا تو اس کی روح پرواز کر چکے تھے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اس حد تک اللہ نے ان کو دین کی برکت سے یہ محبت پیدا کر دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کی برکت سے ہر چیز خالص ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز خالص نہیں ہے۔ یہ سیاسی جو لیڈر بیچارے ہیں، ان کو سپورٹر ووٹر ملتے ہیں، یہ محبتیں صرف مطلب کی ہوتی ہیں، مال کی ہوتی ہیں، دولت کی، مادیت کی ہوتی ہیں۔ جو خالص محبت ہوتی ہے وہ دین کی ہوا کرتی ہے، دین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو دین نے یہ صحابہ کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی تھی، یہ تھی اصل محبت۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا کہ دین ہی وہ چیز ہے کہ جو امت کے افراد کو ایک نقطے پر جمع کر سکتا ہے اور آپس میں محبتیں ڈال سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کے دلوں میں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم بھائی بن گئے، بلکہ بھائی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بھائی کیا بھائی کے لیے اتنی قربانی کرتا ہے کہ مرہ اور پانی آگے بھیج دے؟ یہ تو اخوت سے بھی آگے کی کوئی چیز تھی جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا کہ تم جو پچھلا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو تو وہ کیا تھا کہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے، یعنی تلوار نکل آتی تھی بات بات پر اور خون ریزی ہو جایا کرتی تھی، جہنم نہیں تھی تو اور کیا تھا، زندگی جہنم بنی ہوئی تھی، دنیا جہنم بنی ہوئی تھی، اور آگے جو انجام ہے وہ تو تھا ہی تھا۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنم۔ فانقذکم منہا، اللہ نے بچا لیا۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک، صحابہ کو تو یہ کہا کہ تمہیں اللہ نے محبت کا فضا دی ہے، اس کو خراب نہ کرو، اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن، سنت، دین، سب چیزیں اپنی اصلی خالص حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب صرف ہم اپنی نفسانیت سے، اپنی سادگی سے اور غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہم امت کی اجتماعیت کو بکھیرے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔